بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 91۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب پنجم کا تعلق اطلاق و تقیید سے ہے۔ اس باب میں تفصیل سے ہم نے اطلاق و تقیید کے بارے میں پڑھا کہ کبھی کلام کو مطلق لایا جاتا ہے اور کبھی کلام کو مقید لایا جاتا ہے۔ اگر کلام میں فقط اور فقط مسند اور مسند الیہ ہو، ان دو کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو اس کلام کو ہم مطلق کہیں گے، وہ اطلاق ہے۔ اور تقیید کیا ہے؟ تقیید یہ ہے کہ جب کبھی کلام میں مسند اور مسند الیہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ذکر ہو، تو جو بھی چیز ذکر ہو اسے قید کہا جاتا ہے اور اس کلام کو مقید کہا جاتا ہے۔ اس باب میں ہم تفصیل سے مقیدات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، باقی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں مفاعیل خمسہ سے متعلق دو تنبیہیں ہیں، جن میں سے ایک ہم کل پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ اس دوسری تنبیہ کو پڑھیں گے، اور یہ درس اس باب کا آخری درس ہوگا۔ التنبیہ الثانی، دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی مفاعیل خمسہ اور ان جیسی چیزوں یعنی حال یا تمیز کو کلام میں ترک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، خود صاحب کتاب نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کہا نا ترک کیا جاتا ہے، اس سے پہلی جو تنبیہ تھی اس میں ہم نے وضاحت سے پڑھا کہ فارمولہ یہ ہے کہ جو مطلب جو معنی یعنی جس لفظ کا بھی معنی متکلم مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہو، فارمولہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کلام میں ذکر کرے، البتہ اگر قرینہ موجود ہو تو اسے حذف بھی کر سکتا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اب اس دوسری تنبیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کبھی مفاعیل خمسہ اور ان جیسی چیزوں کو کلام میں سے ترک کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ حذف کرنے میں اور ترک کرنے میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کسی مفعول کو حذف کرتے ہیں، کلام میں نہیں لاتے، تو ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، ہم اس کو گرا دیتے ہیں، ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی مفعول کو، کسی چیز کو کلام میں سے ترک کر دیتے ہیں، ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو کیا فرق ہے ترک کرنے میں اور حذف کرنے میں؟ تو فرماتے ہیں کہ حذف اور ترک میں فرق یہ ہے کہ جہاں محذوف ہو یعنی لفظاً تو محذوف ہے، البتہ مراد متکلم میں باقی ہے، متکلم کا مقصود ضرور ہے، متکلم وہ چیز مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے حذف، محذوف۔ ترک یعنی متکلم چاہتا ہی نہیں کہ اس کو بیان کرے، مراد متکلم ہی نہ ہو۔ بالفاظ دیگر کلام میں سے دو چیزیں، یعنی کلام میں سے جب کسی چیز کو حذف کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، مٹھا دیا جاتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لفظ ہے یا وہ الفاظ ہیں جو کلام پر سے تو مٹھا دیے جاتے ہیں، البتہ متکلم چاہتا ہے کہ ان الفاظ کا معنی سامع تک پہنچائے، مخاطب تک پہنچائے، کلام میں سے لاتا نہیں ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت، لیکن قرینہ موجود ہوتا ہے، جو قرینہ دلالت کر رہا ہوتا ہے اس لفظ کے معنی پر، اور مخاطب اس قرینے سے سمجھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حذف۔ اور ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم اصلاً اس لفظ کا معنی مخاطب کو پہنچانا ہی نہیں چاہتا، وہ مطلب مخاطب کو پہنچانا ہی نہیں چاہتا۔ اب بہت سارے مطالب ایسے ہیں نا جو آپ پہنچا تو سکتے ہیں، پہنچائے تو جاتے ہیں، یعنی مخاطب کو آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ مخاطب کو پہنچائیں، ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترک۔
اسی وجہ سے جب ہم نے گفتگو کی ارکان میں یعنی مسند اور مسند الیہ میں، تو ہم نے وہاں پر ترک کی بحث نہیں کی، فقط حذف کی بحث کی، یعنی مسند اور مسند الیہ کو کلام میں سے حذف تو کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ مقصود متکلم ہے، متکلم ان کے بارے میں مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر کلام پر سے مسند الیہ کو اصلاً ترک کیا جائے، مٹا دیا جائے، متکلم کا مقصود ہی نہ ہو، تو پھر متکلم یہ کلام کس چیز کے بارے میں کر رہا ہے؟ یا اگر مسند کو کلام پر سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پھر یہ متکلم اس مسند الیہ کو حکم کیا دے رہا ہے، کون سا نسبت دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ البتہ ان دو کے علاوہ جو دوسرے مقیدات ہیں، مثلا مفاعیل ہیں، حال ہے، تمیز ہے، یہ قیود ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں کلام میں، انہیں فضلہ کہا جاتا ہے۔ فضلات یعنی اضافی چیزیں، انہیں قید کہا جاتا ہے۔ علم بلاغت والے ان کو قید کہتے ہیں مثلا، لیکن علم نحو والے ان کو فضلات کہتے ہیں۔ یہ فضلہ ہے، یعنی کلام میں سے یہ فضول چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل فضول ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام ان کے علاوہ بھی پورا ہے، مکمل ہے۔ اگر یہ کلام میں نہ بھی ہو تب بھی کلام پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے، تب بھی جو اسناد ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان میں سے کسی کو اس وجہ سے ہٹا دیا جائے کلام پر سے کہ وہ مقصود متکلم ہی نہ ہو، تو درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی فعل متعدی کو فعل لازم کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول کا بیان کرنا مقصود متکلم ہی نہیں ہے۔ فعل ہے متعدی، اب فعل متعدی وہی ہوتا ہے نا کہ جس فعل کا فاعل کے علاوہ مفعول بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن متکلم ذکر نہیں کرتا، اس کو فعل لازم کی طرف فرض کرتا ہے۔ کیوں؟ متکلم چاہتا ہی نہیں ہے، مقصود ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے مفعول کو ذکر کرے، یا تو اس کا مفعول مثلا یعنی کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں۔ اب فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول نہ ہو، ہاں بعض الفاظ بلاغی کے تحت یا بعض مقامات پر ایسا ہو سکتا ہے، ابھی بعد میں بیان کریں گے۔ الثانی، تنبیہان میں سے دو تنبیہوں میں سے جو دوسری تنبیہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ وقد یترک المفعول به وغیرہ من الفضلات حیث لا يتعلق غرض المتکلم الى بیانہ اصلا۔ کبھی کبھار کلام میں سے مفعول به کو یا اس کے علاوہ جو دوسری فضلات ہیں، یعنی جو دوسری مفاعل ہیں، مفاعل خمسہ میں سے کوئی بھی مفعول، حال یا تمیز، ان کو کلام میں سے ترک کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ حیث لا يتعلق غرض المتکلم الی بیانہ اصلا متکلم چاہتا ہی نہیں ہے کہ مخاطب کو پہنچائے، متکلم چاہتا ہی نہیں ہے کہ مخاطب تک اس بارے میں کوئی بات پہنچائے، یعنی متکلم نہیں سمجھتا کہ اس مفعول یا مثلا اس یعنی ان فضلات میں سے کسی فضلہ کو ذکر کرے اور اس میں کوئی غرض بلاغی ہو یا وہ اس کا مقصود ہو، نہیں چاہتا ہی نہیں ہے متکلم۔ والفرق بینہ و بین الحذف، اب سوال بنتا ہے نا کہ آخر ترک اور حذف میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ترک اور حذف میں فرق یہ ہے کہ ان المحذوف ملحوظ ومراد للمتکلم دون المتروک فإنه لا يتعلق غرض المتکلم الی بیانہ اصلا۔ فرماتے ہیں کہ محذوف اور متروک میں فرق یہ ہے کہ جو محذوف ہوتا ہے وہ ملحوظ ہوتا ہے، وہ مراد متکلم ہوتا ہے، متکلم اس کا معنی مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے، لیکن متروک میں ایسا نہیں ہے۔ متروک میں لا يتعلق غرض المتکلم، یعنی متکلم کا جو غرض ہے وہ اس سے متعلق ہے ہی نہیں، متکلم وہ سمجھانا ہی نہیں چاہتا مخاطب کو، اصلاً اس کا بیان کرنا ہی نہیں چاہتا کلام میں۔ نہ وہ کثیر من الفضلات فی المحاورات والمکاتبات، فرماتے ہیں جس طرح کہ مثلا بہت سارے فضلات ہوتے ہیں محاورات میں یعنی عام کلام میں، یا مثلا مکاتبات میں، خط و کتابت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں چھوٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم ذکر کریں، وہ فضلہ ہیں۔ نہ وہ قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
من البیت و اسماعیل، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، فَإِنَّهُ اكْتَفَى فِيهِ بِبَيَانِ رُكْنِ الْكَلَامِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وترك فيه المفعول الله ومفعول المطلق ومفعول فيه والحال وغيرها من الفضلات لعدم تعلق غرضه سبحانہ وتعالی الی بیانها۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے رکن کلام یعنی کلام کے دو اہم ارکان کو ذکر کیا ہے، فعل کو اور فاعل کو، یرفعو کو اور ابراہیم و اسماعیل کو ذکر کیا ہے، فعل فاعل کو ذکر کیا ہے، مستند اور مستند الیہ کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ مفعول بہ کو ذکر کیا ہے، ابراہیم القواعد من البیت اس کو ذکر کیا ہے، بس اس کے علاوہ مفعول اللہ کو ترک کیا ہے، کیونکہ ہر جو بھی فعل ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی وجہ سے تو کوئی انجام دیتا ہے نا، تو ہم ہر فعل کے بارے میں کویشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ کس سبب سے یہ فعل انجام پا گیا۔ اسی طرح مفعول مطلق مثلا تاکید کے لیے یا نوعیت کے لیے یعنی حالت و نوعیت کے لیے یا تعداد کے غرض سے ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے کہ مثلا کتنے بار انہوں نے یہ فعل انجام دیا، کر تو سکتے ہیں نا، نہیں کرتے۔ اسی طرح مفعول فی یعنی کب انہوں نے ایسا کیا، کب یہ فعل انجام پذیر ہوا، کہاں انجام پذیر ہوا۔ اب یہ ظرف کو یعنی مکان اور زمان دونوں کو ہر فعل کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہر فعل کے لیے ظرف لاتے رہیں، یہ کام یہاں ہوا، اس وقت ہوا، اس نے کیا، یہی ہوا، فلان ہوا، فلان ہوا، تو یہ تو کلام لغو بن جائے گا نا، پھر تو کلام اتنا طولانی ہو جائے گا، تفصیلی ہو جائے گا کہ کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح حال کہ کس سچویشن اور کس انداز سے کیا گیا، کس حالت میں کیا گیا، اس کے علاوہ باقی سارے فضلات لائے جا سکتے تھے اس کلام میں، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے فقط رکن کلام اور مفعول بہ پر اکتفا کیا اور کسی چیز کو لے کر نہیں آئے، کیوں؟ ضرورت نہیں تھی، ان چیزوں کے لانے کی ضرورت نہیں تھی، جب لانے کی ضرورت نہیں تھی تو خدا لے کر نہیں آئے، اگر لے کر آتے تو یہ کلام یعنی لغو بن جاتا، ضرورت نہیں تھی۔ بالعموم ہم کلام ایسا کرتے ہیں کہ ہم مثلا فقط فعل پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ایڈ وربز وہ چیزیں کہ جو متعلقات فعل ہیں سب کے سب کو ذکر نہیں کرتے، بعض دفعہ ہم شاید ذکر کریں جہاں پر ہم ضرورت محسوس کریں، مفعول بہ کو ذکر کریں، مثلا فرض کریں، یا مفعول لہ کو ذکر کریں کبھی کبھار، یا مثلا ظرف کو ذکر کریں، بعض چیزوں کو ذکر نہ کریں۔ ومنہ تنزیل الفعل المتعدی منزلۃ اللازم کقولہ تعالی۔ اچھا، کبھی کبھار یہ جو ترک ہے کہ مفاعیل میں سے کسی مفعول کو ترک کیا جاتا ہے، یہ کبھی کبھار اس مقام پر بھی ہوتا ہے کہ جب فعل متعدی کو فعل لازم کے مقام پر رکھا جاتا ہے، جب فعل متعدی کو فعل لازم فرض کیا جاتا ہے تو تب بھی ایسا ہوتا ہے، جس طرح کہ قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الزمر آیت نمبر 9، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں وہ برابر ہیں وہ کہ جو نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یعلمون کے مفعول کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں لانا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ جب یہ تو فعل متعدی ہے، یہاں پر فقط ایک کلی فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا جب یہاں پر کلی فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اس کا جو مفعول ہے وہ اتنا عام ہے کہ اس کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لائیں گے تو پھر کیا لائیں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ هل يستوي الذين، کیا وہ لوگ کہ جو مثلا یعلمون جانتے ہیں برابر ہیں، والذین لا یعلمون یعنی وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ کہ جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہیں؟ اب کس چیز کو جانتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیان کریں، ہر مقام پر ایسا ہے، جس مقام پر بھی جو بندہ جانتا ہو اور جو نہیں جانتا، تو جو جانتا ہے وہ افضل ہے اس سے کہ جو نہیں جانتا، جو جانتا ہے، جو عالم ہے، جس مقام پر بھی جو عالم ہے، جس شعبے میں بھی جو عالم ہے، جو جانتا ہے، وہ افضلیت رکھتا ہے، وہ کیا نام ہے، اس بندے کے برابر نہیں ہے جو اس چیز کو نہیں جانتا۔ آپ میڈیکل کی بات کریں، آپ
مذہب کی بات کریں، دین کی بات کریں، آپ انجینئرنگ کی بات کریں، آپ جس شعبے کی بھی بات کریں، ہر شعبے میں ایسے ہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ مفعول کو لایا جائے، ایک فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے، مفعول فاعل کی بات نہیں کی جا رہی۔ مفعول فاعل کی طرف یعنی بیان کرنے والا ناظر ہی نہیں ہے، بلکہ ایک فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہے۔ البتہ ہم تو کر دیتے ہیں نا، ہم تو پتہ نہیں کس کو کس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یزید کو حسین کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، ہم تو یہ کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، یعنی ایسا کیا گیا ہے تاریخ میں کہ مثلا اہل البیت کے مقابلے میں شخصیات کو بنایا گیا اور پھر ان کو ان کے برابر کر دیا گیا۔ معاویہ کو علی کے برابر کیا گیا کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ان میں فرق نہ ہوتا تو علی کیوں تلوار اٹھاتا؟ حسین اور کہا جاتا ہے نا، یعنی بعض محققین کا، علماء کا نظریہ ہے، مسلمان علماء میں سے، کہ حسین اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شہزادے تھے اور دونوں نے آپس میں جنگ کی، بادشاہت کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، ایک قتل ہوا، دوسرے نے جیت لیا۔ عجیب بات ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔